أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، گزشتہ 2 جمعات میں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم اس آیت کے تحت اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے درمیان کے رشتے کو کیسے مضبوط بنایا ہے اور کیسے اس کو باقی رکھنے کی تعلیم دی ہے، اس کے تعلق سے چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، اور یہ خصوصی طور پر ذکر کیا گیا تھا کہ یہ جو ایمانی رشتہ ہے، یہ اسلامی جو رشتہ ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کو دعا دیتے رہیں اور ایک دوسرے کو خیر کے الفاظ کے ساتھ یاد کرتے رہیں۔ اس سے پہلے 2 جمعات میں یہ ذکر کیا گیا کہ ایک دوسرے کو دعا دینے کے جو مقامات ہیں ان میں اہم مقامات سلام کرنا، کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو ان کو سلام کریں، سلامتی کی دعا ان کے لیے کریں۔ اسی طرح سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، خیر کا معاملہ کرے، تو ہم اسے جزاک اللہ خیرن کے الفاظ سے یاد کریں، اسے دعا دیں۔ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کپڑا اچھا پہنا ہوا ہو، چاہے وہ نیا ہو چاہے پرانا ہی ہو، لیکن اس کے اوپر اچھا لگ رہا ہو، تو ہمیں اسے دیکھ کر کے دعا دینی چاہیے، تبلی ویخلف اللہ تعالی، یا خواتین اگر دعا دیں تو ابلی و اخریقی کے الفاظ کے ساتھ دعا دیں۔ تو اس طرح کے میں نے چند مقامات آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، اور انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی میں چند مقامات کو ذکر کر کے اس موضوع کو ختم کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ جو اہم مقامات ہیں، جن اہم مقامات میں ایک دوسرے کو دعا دینے کے لیے کہا گیا ہے، ان اہم مقامات میں سے ایک وہ ہے کہ جب ہم کسی انسان کو خوش دیکھیں تو ہم اس کی خوشی کو خود محسوس کریں اور اس کی خوشی کے باقی رہنے کے لیے ہم دعا کریں۔ ہمارے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو خوش دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی خوش ہو گیا تو کیسے خوش ہو گیا، کیا اس نے کیا، اس کے پاس کہاں سے پیسہ آ گیا، کہ خوش کیسے، ہم اس کو کسی نہ کسی طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے الفاظ کے ذریعے سے ہو چاہے اعمال کے ذریعے سے ہو۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کی جو یہ خوشی ہے، اس کی یہ خوشی ختم ہو جائے۔ یہ مومن کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خوشی سے خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی غمی پر غم محسوس کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کا معاملہ آپس میں ایک جسم کی طرح سے ہوتا ہے۔ اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، کہ اگر جسم کے ایک عضو کو، ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، بیمار ہوتا ہے، تو پورا جسم اس تکلیف اور بیماری کو محسوس کرتا ہے۔ ہم کبھی بھی مسلمانوں کی غمی پر خوش نہیں ہو سکتے اور ان کی خوشی پر ہم غمی نہیں بنا سکتے۔ مسلمان اگر خوش ہے تو خوشی کا اظہار کرنا ہے، مسلمان اگر غم اور مصیبت میں ہے تو ہمیں بھی غمی اور مصیبت کا اظہار کرنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تعلیمات ہے۔ تو اگر کسی شخص کو ہم نے خوش دیکھا، ہنستے ہوئے دیکھا، تو ہمیں اس کو دعا دینی چاہیے۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھا ہوئے، اور اکٹھا ہو کر کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا مطالبہ کیا، اپنے خرچ میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، اور گھر میں ساری عورتیں میٹنگ کر کے اتحاد کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ اکٹھا ہوئی کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نان و نفقہ پر بات کرنی ہے، خرچ پر بات کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہمیں پتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قناعت کی زندگی خود گزارتے تھے،
اور اپنے گھر والوں کو بھی اسی زندگی گزارنے کی تربیت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ مال و دولت اپنے گھر والوں کو نہیں دیتے تھے کہ وہ دنیا کی خواہش میں، دنیا کی لالچ میں مبتلا ہو جائے۔ آپ ان کا خرچ جو واجبی خرچ ہے وہ دیا کرتے تھے، لیکن واجبی خرچ سے بڑھ کر کے نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو گھر میں بھی کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ کتنے مرتبہ ایسا ہوا کوئی مہمان آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بھوکے تھے، ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، 3 دن سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ایسے مواقع پر جب نبی علیہ السلام نے اپنے گھر پر پیغام بھیجا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے، تو گھر سے واپس آیا، گھر سے یہ پیغام واپس آیا کہ گھر میں ہمارے کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں۔ یعنی ازواج مطہرہ جتنی بھی تھی، بیک وقت 9 بیویاں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کسی گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے موجود نہیں تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت ہوا کرتی تھی۔ تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچ کا مطالبہ کریں، فکس کر دیں کہ ہمیں مہینے میں اتنا چاہیے، ہمیں سال میں اتنا خرچ چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اکیلے تھے، اکیلے ہی رہیں گے، ظاہر سی بات ہے، بیویاں ہیں، اور بیٹھ کر کے آپ ان کے سوالات کا جوابات دے رہے تھے۔ اتنے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کی، باہر سے آواز دیا سلام کر کے کہ میں عمر ہوں، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی، اور جیسے ہی ازواج مطہرات نے سنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے، سب جلدی جلدی اٹھی اور اپنا جو حجاب ہے، اپنا حجاب انہوں نے لیا اور جلدی سے اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے دیکھا ویسے ہی آپ نے دعا دی۔ کیا دعا دی؟ اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کو ہمیشہ ایسے ہی مسکراتا ہوا رکھے، ہمیشہ ایسا ہی ہنستا ہوا رکھے۔ اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے دانت کو ہنسائے۔ سنن کا معنی دانت ہوتا ہے، اور اضحک یضحک کا معنی ہنسانا ہوتا ہے۔ اس کا مفہومی معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ ہنستے ہوئے اچھے لگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہنستے ہی رہتے تھے، سنجیدہ رہتے تھے آپ علیہ السلام۔ کبھی مسکرانے کی باری آتی تو مسکراتے بھی تھے، ہنسنے کی باری آتی ہنستے بھی تھے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر ہنسے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا اچھا لگا، انہوں نے دعا دی اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اس کے بعد پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ آپ ہنس رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، مجھے تو ان عورتوں پر تعجب ہو رہا ہے۔ آپ ہنسے کیوں تھے اس کی وجہ بیان کریں۔ مجھے تو ان عورتوں پر تعجب ہو رہا ہے کہ یہ میرے پاس بیٹھ کر کے نان و نفقے کا مطالبہ کر رہی تھی، پریشر ڈال رہی تھی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو خرچ دینا ہے، آپ کو، ہم آپ کی بیویاں ہیں، ہمارے حقوق ہیں آپ کے اوپر۔ عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، مجھے بڑا تعجب ہے ان عورتوں پر جو میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ فلما سمعنا صوتا، جب انہوں نے آپ کی آواز سنی، ابتدأنا الحجاب، اور انہوں نے اپنے حجاب لیے اور یہاں سے نکل کر کے فوراً بھاگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انت احق ان یہبنا، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں، مجھ سے کیوں ڈر رہی ہیں؟ آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک مقام ہے، آپ کا ایک مرتبہ ہے، زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ سے ڈرے۔ کیوں وہ لوگ مجھ سے کیوں ڈر رہی، آپ سے کیوں نہیں ڈر رہی؟ اس کے بعد وہ دیوار کے پیچھے تھے ساری ازواج مطہرات۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا اے عدوات انفسہن، اے اپنے نفس کی دشمنوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں ان کو کہا اے اپنے نفس کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو، ولا تحبنا رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی ہو، کیوں مجھ سے ڈرتی ہو؟ تو ادھر سے آواز آئی کہ انت افضل واغلظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت زیادہ سخت ہیں اور زیادہ سختی والا معاملہ کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ جواب ادھر سے آیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت ان کے سامنے بیان کی، ان کی تعریف ان کے سامنے کی، کہا والذی نفسی بیدی، اے عمر قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، اے عمر جب تو کسی راستے پر نکل جاتا ہے چلنے کے لیے تو شیطان اپنا راستہ بدل دیا کرتا،
شیطان اس راستے پر کبھی بھی نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی تعریف کی، اور اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو منہ پر بھی کبھی تعریف کی جا سکتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کی تعریف کی جا سکتی ہے جو تکبر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتے، جو اس تعریف کو منفی انداز میں نہیں لیتے، ان کی تعریف کی جا سکتی ہے، کبھی کبھار حوصلہ افزائی کے لیے تعریف کی جاتی ہے۔ جب انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ زیادہ سخت ہیں، آپ زیادہ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، تب نبی علیہ السلام نے تعریف کی کہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ برا نہ لگے، تو سختی کا معاملہ اتنا ہے کہ شیطان بھی آپ سے ڈرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ تعریف ان کے سامنے بیان کی۔ بہرحال بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنے کسی بھائی کو ہنستا ہوا دیکھیں تو اس کی ہنسی کو ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے اور اس کو دعا دینی چاہیے، اور دعا بھی کے الفاظ میں اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، ہمیشہ شاد باد رکھے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی تعریف ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا دی۔ ہمارے ہاں اگر کوئی شخص خوش ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کے لے کر کے، اپنے مال اور جائیداد کو لے کر کے تھوڑا سا فراخی میں مبتلا ہوتا ہے، لوگ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے کہ اس کو کیسے یہ مل گیا۔ ہمیں لوگوں کی خوشی ہضم نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہے اور ایسا نفس ہے تو آپ اس بات کو جان رکھیں کہ آپ کو اپنے نفس کے تزکیے کی ضرورت ہے، اس نفس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی نفس کے اندر بیماری ہے، اس کے اندر کھوٹ ہے، کیونکہ ایک مومن جو ہے وہ حسد کر ہی نہیں سکتا۔ حسد کرنا کس کا کام ہے؟ کافروں کا کام ہے۔ حسد کرنا یہودیوں کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، بنو اسماعیل میں سے نبی بنے، اہل کتاب آپ کی نبوت کے آثار کو دیکھتے ہوئے، آپ کی نبوت کو یقین کرتے ہوئے، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ نبوت کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے دین سے واپس پلٹا دیں، آپ کو کفر کی طرف لے کر کے آئیں، آپ کو شرک کی طرف لے کر کے آئیں۔ یہ دین ان کو نہیں بھاتا، یہ دین ان کو اچھا نہیں لگتا۔ وجہ کیا ہے؟ حسد من عند انفسهم، ان کے دلوں کے اندر جو پلنے والا حسد ہے وہ ان کو ان ساری چیزوں کے ماننے سے دور رکھتا ہے۔ حسد ہے ان کو کہ کیوں بنو اسماعیل میں ایسا نبی ہو گیا، بنو اسحاق میں ایسا کیوں نبی نہیں ہوا، بنو اسرائیل میں ایسا کیوں نبی نہیں ہوا، جو خاتم النبیین ہو، جو سید الاولین والآخرین ہو، کیوں ایسا نبی نہیں ہوا؟ یہودیوں کا معاملہ ہے کہ وہ حسد کیا کرتے تھے، منافقین حسد کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف رہا، اسلام قبول کیا، اس نے اسلام کا اظہار کیا، لیکن رئیس المنافقین کا لقب اس کو ملا، منافقین کا سردار۔ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتا رہا، ہمیشہ نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا رہا۔ احد میں 300 لوگوں کا لشکر لے کر کے واپس ہو گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام بھی اسی نے لگایا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ نہیں آئے تھے تو اس وقت عبداللہ بن ابی کا مقام بڑا بلند تھا اور قریب تھا کہ لوگ اس کو اس کے سر پر تاج پہنا کر کے اس کو اپنا سردار بنا لیتے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ساری نگاہیں نبی علیہ السلام کی طرف مرکوز ہو گئی، سارے لوگ آپ کو چاہنے لگے، سارے آپ کے قریب ہو گئے، کیونکہ آپ نبی تھے، آپ رسول تھے۔ عبداللہ بن ابی کتنا بھی اچھا انسان رہا، وہ نبی اور رسول نہیں تھا۔ تو جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کا عہدہ، اس کو ملنے والی سرداری جو ہے وہ ختم ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد پڑ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہودیوں کا، منافقین کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خوشیوں کو قبول نہیں کر پاتے، ہضم نہیں کر پاتے، ان کو حسد ہو جاتا ہے، وہ سازشیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان ہمیشہ خوش رہتا ہے اور دوسروں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ احب الاعمال الى اللہ سرور تدخله فی قلب مسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہترین اعمال میں سے وہ خوشی ہے جو خوشی آپ اپنے بھائی کے دل کے اندر داخل کرتے ہیں۔ آپ اپنے بھائی کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بڑا محبوب عمل ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم کسی کو خوش دیکھیں، اس کو یہ دعا دیں اضحک اللہ سنک، کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ آپ کو خوش رکھے۔ اسی طرح سے جو اہم مقامات ہیں، جو دعا دینے کے مقامات ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آئے اور آ کر کے آپ سے دینی محبت کا اظہار کرے کہ میں دین کی وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اس کو بھی ہمیں دعا دینی۔ اب دین کی وجہ سے محبت کیا ہوتی ہے؟
آپ نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ نمازوں کا پابند ہے، اس کی ایک بھی نماز مس نہیں ہوتی، اور نمازوں کی پابندی کی وجہ سے آپ اس سے محبت کرنے لگے، آپ اس کو چاہنے لگے کہ واقعی یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اس کے قریب رہنا چاہیے، اس سے دوستی کرنی چاہیے. تو اگر آپ اس سے دوستی کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کے لیے محبت ہے. اسی طرح سے دین کا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی شخص خرچ کرنے میں زیادہ آگے رہتا ہے، اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرتا ہے، آپ کو اس کے خرچ کو دیکھ کر کے اس سے محبت ہوگی کہ واقعی یہ خرچ کرتا ہے تو یہ اچھا آدمی ہے، نیک آدمی. کوئی شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں بیواؤں مسکینوں کی مدد کرتا ہے، یہ دیکھ کر کے آپ کو خوشی ہوئی. کسی بھی وجہ سے، دینی معاملے کی وجہ سے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ اخلاق کی وجہ سے ہو، عبادات کی وجہ سے ہو، معاملات کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے سامنے جا کر کے یہ کہیں کہ بھائی میں آپ سے دین کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. اور اس کے جواب میں اس شخص کو دعا دینی چاہیے، احبک اللہ الذی احببتنی فی، اللہ رب العالمین اس چیز کو محبوب بنائے آپ کے نزدیک جس کی وجہ سے آپ اس سے محبت کرتے ہیں. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہمیں درس دے رہے تھے، کچھ گفتگو کر رہے تھے. اتنے میں ایک صحابی کا گزر وہاں سے ہوا. تو جب وہ صحابی گزر رہے تھے تو مجلس میں موجود بیٹھے ہوئے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اعلمتہ، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک بات ہے، لیکن کیا آپ نے ان کو بتایا ہے کہ آپ ان سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں؟ اچھا، بتانا ضروری کیوں ہے کہ میں آپ کے لیے اللہ سے محبت کرتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اس کی دینداری کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اور اس کو جا کر کے آپ بتاتے ہیں اور وہ بھی آپ سے اللہ کے لیے محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر آپ کی جوڑی ایسی ہے جس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا. وہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں ورجلان تحابا فی اللہ، ان میں 2 ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، جو اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے الگ ہوتے ہیں. ایسے اگر لوگ ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. تو اگر آپ کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، آپ اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، اور پھر وہ آپ سے محبت کرنے لگا اور آپ دونوں کی محبت اللہ کے لیے باقی رہی یہاں تک کہ آپ دونوں کی وفات ہو گئی، تو انشاءاللہ عرش کے سائے میں جگہ پانے والوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو ان سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے ان کو جا کر کے بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی تک ان کو نہیں کہا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جائیے اور ان کو جا کر کے بتائیے. وہ صحابی اٹھے اور جا کر کے ان کو کہا کہ میں آپ کے لیے، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، احبک فی اللہ، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. تو صحابی نے جواب دیا ان کو، احبک اللہ الذی احببتنی فی، اللہ رب العالمین اس چیز کی محبت آپ کے دل کے اندر پیدا کرے جس کی وجہ سے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اور یہ دعا دینی کیوں ضروری ہے؟ یہ دعا دینی اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہمارے اپنے نفس کے اندر تکبر نہ پیدا ہونے کا، کیونکہ سامنے والا ہمیں آ کر کے کہہ رہا ہے نا کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، یعنی وہ ہمارے دینی کام کی تعریف کر رہا ہے، ہمارے دینی کام کو بڑا سمجھ رہا ہے. تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کو جو دعا دیں وہ اس کام کی محبت کے لیے دعا دیں، اپنے لیے نہیں. کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ رضا خیر دے، یہاں پر اللہ رضا خیر دے والی دعا دینا بھی غلط ہے. اگر کوئی آپ سے کہتا نا کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، تو آپ یہ کہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس کا مطلب کہ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں کہ میں دین میں بہت آگے ہو چکا ہوں، کہ دین میں اتنا آگے ہو چکا ہوں کہ لوگ مجھ سے دین کی وجہ سے محبت کرنے لگے. یہ دعا دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، بلکہ آپ علیہ السلام کی جو تعلیم تھی جس کی وجہ سے صحابی نے کہا کہ وہ دعا کیا ہے، احبک اللہ الذی احببتنی فی، اللہ اس عمل کی محبت آپ کے دل کے اندر پیدا کرے جس کی وجہ سے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. میری نماز کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نماز کی محبت آپ کے دل کے اندر بھی پیدا کرے. آپ صدقے کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ صدقے کی محبت آپ کے دل کے اندر بھی پیدا کرے. آپ میرے اخلاق کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ اخلاق کی محبت آپ کے دل کے اندر بھی پیدا فرمائے، آپ بھی اچھے انسان بن جائیں. اور یہ کتنی بہترین دعا ہے، کتنی جامع دعا ہے
ایک طرف انسان کو تکبر سے بھی محفوظ رکھتی ہے اور دوسری طرف اپنے بھائی کے لیے اس مقام کے حاصل ہونے کی بھی دعا کرنے کی طرف لے کر کے جاتی ہے جو اس کو حاصل ہو چکا ہے. اس میں حسد بھی نہیں پایا جائے گا, اس میں کسی بھی طرح کا تکبر بھی نہیں پایا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے اللہ کے لیے محبت کا اظہار کرے تو اس کو یہ دعا دینی چاہیے. اور یہاں پر بات آئی ہے تو وضاحت بہت ضروری ہے کہ جو محبت ہو وہ اللہ کے لیے ہو اور خالص اللہ کے لیے ہو. یہ نہیں کہ آپ اللہ کا نام لے کر کے دنیا سے محبت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ آج کل اس حدیث کا غلط استعمال کرتے ہیں. کوئی شخص بڑا مالدار ہے, اس کے مال میں سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کے سامنے آ کر کے اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اور یہ جملہ کہتے ہوئے ان کی نظریں اس کے جیب پر ہوتی کہ اس کے جیب سے کچھ نکلے گا کیونکہ بھائی میں اسے تعریف کر رہا ہوں, میں اس سے محبت کر رہا ہوں تو یہ شخص اپنے مال میں سے کچھ دے گا. اللہ رب العالمین آپ کی نیتوں کو جانتا ہے, دنیا میں کوئی نیت جانے یا نہ جانے. اس لیے اگر آپ کو یہ کام کرنا ہے, کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہے, تو واقعی آپ اللہ کے دین کے لیے اس سے محبت کرتے ہو تبھی جا کر کے یہ بات کریں. ورنہ دنیا حاصل کرنے کے اگر یہ بات کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو معلوم ہے اللہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کرے گا. اور محبت کے اظہار کی جو بات ہے یہ مردوں کے درمیان کی بات ہے اور عورتوں کے درمیان کی بات ہے. یہ نہیں کہ کوئی نوجوان کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ دین سے محبت دیندار ہے, وہ نمازوں کی پابند ہے, حجاب کی پابند ہے, تو اس سے اپنی محبت کا اظہار کرے. فتنہ ہے. خواتین کے سامنے تو ہم سلام بھی نہیں کر سکتے ان کو. خواتین کو, جو خواتین گزرتی رہتی ہیں ان کو سلام بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ سلام کرنا ایک بہترین دعا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھائی ہے, لیکن ان کو سلام کرنا فتنے سے خالی نہیں. اگرچہ وہ بڑی عمر کی خواتین بھی کیوں نہ ہو, ملتا ہے کہ بہت بڑی عمر کی خواتین ہو جو بچپن سے ہمیں جانتی ہیں, جن کے سامنے ہمارا پورا بچپنا گزرا, جو ہماری نانی یا دادی کی حیثیت سے ہو, ہم ان کو وہ مقام دیا کرتے ہیں. تو اگر ایسی خواتین کو ہم سلام کرتے ہیں, وہ ہمیں سلام کرتی ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جو نوجوان خواتین ہوں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اجنبی مردوں کو سلام کرنے سے بچیں, اور اجنبی مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ نوجوان خواتین کو سلام کرنے سے بچیں, اور وہاں سے نکل کر کے آ جانا چاہیے. تو اس لیے جو محبت کے اظہار کی بات ہے وہ اللہ کے لیے محبت کے اظہار کی بات ہے, دنیا کے لیے محبت کے اظہار کی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص اظہار کرے تو اس کو یہ دعا دینی چاہیے جو میں نے آپ کو سکھائی. اسی طرح سے جو اہم مقامات ہیں جہاں پر ہمیں اپنے بھائیوں کو دعا دینی ہے وہ یہ کہ اگر ہمارا کوئی بھائی سفر میں جا رہا ہو تو ہمیں اس کو سفر میں جانے کی دعا دینی ہے. کیونکہ اگر کوئی ہمارا بھائی سفر میں جا رہا ہوتا ہے تو سفر میں جاتے ہوئے بہت سارے خطرات کا اندیشہ ہوتا ہے, بہت ساری تکلیفوں کا اندیشہ ہوتا ہے. سب سے بڑا خطرہ جو ہوتا ہے وہ اس کے دین پر ہوتا ہے. جب کوئی انسان مسافر ہوتا ہے اور اپنے شہر سے دور کہیں پر گیا ہوا ہوتا ہے تو شیطان کا حملہ اس پر شدید ہوتا ہے, بڑا سخت حملہ ہوتا ہے. اور ہم نے خود نے محسوس کیا ہے کہ جب ہم سفر میں رہتے ہیں تو احکام پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, نمازوں کی پابندی کر کے مشکل ہو جاتی ہے, گناہ کے کام کرنے ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پر نفس ہمیں یہ کہتا ہے, شیطان یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے آپ اپنے شہر سے دور ہو, کچھ بھی آپ کرو آپ کو کون دیکھتا ہے. آپ تھیٹر میں چلے گئے, آپ پب میں چلے گئے, وہاں آپ کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہے, وہاں جاتے آتے ہوئے آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے, آرام سے آپ یہ سب کام کر سکتے ہو. اس طرح کے بڑے خطرات ہوتے ہیں. سب سے پہلے دین کا خطرہ ہوتا ہے, اس لیے دین کے حفاظت کی بھی دعا دینی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی سفر میں جا رہا ہے, کسی سے کوئی معاملہ کر رہا ہے, امانت داری کا معاملہ کرنا ہے, دھوکہ نہیں دینا ہے. انسان جب اپنے والوں سے, اپنے آس پاس کے لوگوں سے, پہچان کے لوگوں سے جب کوئی معاملہ کرتا ہے, ڈیل کرتا ہے, تو تھوڑا سا خیال رکھتا ہے کہ اگر میں نے بدعہدی کر دی, اگر میں نے خیانت کر دی, اگر میں نے چیٹنگ کر دی تو سامنے والے کو پتہ چل جائے گا, اور کل میں یہاں سے گزروں گا تو وہ پکڑ کر کے پوچھ سکتا ہے بھئی آپ تو بڑے دیندار نظر آتے ہیں, آپ نے چیٹنگ کیوں کی, آپ نے مجھے دھوکہ کیوں دیا. لیکن جب انسان سفر میں ہے, کسی کو کوئی دھوکہ دے دے, آپ کو پہچاننے والا کوئی بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو اسٹیشنوں کے, ریلوے اسٹیشن ہو یا ہوائی اڈے ہو یا بس اسٹینڈ ہو, آس پاس کے جو ہوٹل والے رہتے ہیں وہ کسٹمرز کا اتنا خیال نہیں رکھتے, نہ تو اپنی کوالٹی مینٹین کرتے ہیں, نہ تو وہ اپنے کسٹمرز کو صحیح سے رکھنا چاہتے ہیں, ان کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں. مجھے کیا ہے, ان کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں کا جو کسٹمر جو آنے والا ہے وہ ریگولر کسٹمر نہیں ہے, آج آیا ہے کل نہیں آئے گا, وہ سالوں سال بعد کبھی آئے گا, اور مجبور ہوگا تو کھائے گا ہمارے. تو ہمیں کوالٹی مینٹین کرنے کی ضرورت نہیں. وہ غش بھی کرتے ہیں, وہ دھوکہ بھی دیتے ہیں. وجہ کیا ہے, ان کو پتا ہے کہ ہمیں جاننے پہچاننے والے لوگ یہاں پر نہیں آتے. تو ایسا جب انسان سفر میں ہوتا ہے نا تو وہ بھی ایسے ہی کام کرتا ہے.
تو اس کے امانت داری کے لیے بھی دعا کرنی ہے. اور سفر میں انسان جا رہا ہے، پتہ نہیں کسی حادثے کا شکار ہو جائے، وہاں سے واپس آئے یا نہ آئے، تو اس کے اچھے خاتمے کے لیے بھی ہمیں اس کو دعا دینی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تینوں چیزوں کو اکٹھی کر کے آپ دعا دیا کرتے تھے. سنن ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی شخص سفر پر جا رہا ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اجازت لینے کے لیے. صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب ان میں سے کوئی بھی سفر پر جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کے جایا کرتے تھے. تو ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر سفر میں جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے الوداع کہنے کے لیے دو کام کیا کرتے تھے. پہلا کام یہ کہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈال کر کے اس کو اس کی سواری تک پہنچاتے تھے، اپنے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈال کر کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو آپ چھڑاتے نہیں تھے یہاں تک کہ وہ آدمی خود اپنے ہاتھ کو چھڑا دے. یعنی اگر آپ نے مصافحہ کیا یا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملا لیا تو آپ فوراً ہاتھ کھینچتے نہیں تھے. ہم میں سے بعض حضرات کبھی ایسا کرتے ہیں، اگر آپ نے مصافحہ کیا اور تھوڑی دیر تک مصافحہ کرنا چاہتے ہیں وہ فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیتے. خیال رکھنا چاہیے تھوڑا، اگر کوئی شخص آپ سے ہاتھ ملایا ہوا ہے اور اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اس کو انسیت محسوس ہو رہی ہے آپ سے، تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک وہ آپ کا ہاتھ خود سے نہ چھوڑے آپ نہ چھوڑیں. یہ اخلاق کا تقاضا ہے، واجب اور ضروری کام نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. تو آپ ایک کام یہ کیا کرتے تھے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے اس کو اس کی سواری تک پہنچاتے تھے. اور دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ جب وہ اپنی سواری پر بیٹھ جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دیتے تھے، استودع اللہ دینک وامانتک وخواتیم اعمالک. یہ مسافر کو دی جانے والی دعا ہے کہ اے شخص، میں اللہ رب العالمین کو تیرے دین کا محافظ بناتا ہوں. میں اللہ رب العالمین کو محافظ بناتا ہوں تیرے دین کا، کہ اللہ تیرے دین کی حفاظت کرے. وامانتک، تیری امانت داری کا محافظ بناتا ہوں. وخواتیم اعمالک، اور تیرے اعمال کے خاتمے کا محافظ بناتا ہوں. یعنی اللہ رب العالمین اچھا اختتام تیرا کرے، تیرا اختتام اچھائی پر ہو، اعمال صالحہ پر ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دیا کرتے تھے. اسی طرح سے یہ دعا ایک اور مختلف لفظ سے وارد ہے، چنانچہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ودعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی اور کہا، مجھے الوداع کہا اور مجھے دعا دی. کہا آپ نے استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں اللہ رب العالمین کو تیرا محافظ بناتا ہوں، اس اللہ کو محافظ بناتا ہوں جس کے پاس رکھی ہوئی امانتیں کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. یعنی میں تجھے اللہ رب العالمین کی امانت میں سونپتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں سونپتا ہوں. اللہ تیری حفاظت کرے، اللہ تیری امانت داری کا پاس و لحاظ رکھے. تو یہ مختلف لفظ کے ساتھ یہ دعا وارد ہے. اور استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اور جامع دعا ہے. کیونکہ جب انسان جا رہا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو اللہ کی امانت میں کر دیا، جیسا کہ ہمارے یہاں بھی لوگ بولتے ہیں کہ فی امان اللہ، اللہ کی امانت میں. یہ دعا بھی دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ جو دعا ہے مسنون، اس کو یاد کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہمارے یہاں اللہ حافظ بھی کہا کرتے ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ حافظ، حافظ اللہ کی صفات میں سے کہ اللہ رب العالمین حفاظت کرنے والا ہے. فاللہ خیر حافظ، اللہ رب العالمین بہترین حفاظت کرنے والا ہے. قرآن کریم میں اللہ کی یہ صفت مذکور ہوئی ہے، تو اللہ حافظ بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن جس طرح سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا کوئی بدل نہیں ہے، اسی طرح سے جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا ہمارے الفاظ میں کوئی بدل نہیں ہو سکتا. ہم کتنے بھی الفاظ ذکر کر لیں، کتنے بھی الفاظ ایجاد کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے الفاظ ہمیشہ بہتر رہے ہیں اور ہمیشہ بہترین رہیں گے. اسی طرح سے ایک اور دعا وارد ہے کہ اگر کوئی سفر پر جا رہا ہو تو اس کو دعا دے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور یہ بھی سنن ترمذی کی روایت ہے، اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر پر جا رہا ہوں، آپ مجھے دعا دے دیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا زودک اللہ التقوی، اللہ رب العالمین آپ کو تقوی نصیب فرمائے. جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی دعا سنی بڑے خوش ہوئے اور کہا زدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا دے دیجیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا وغفر لك ذنبك، اللہ آپ کے گناہ کو بھی معاف فرمائے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زدنی بأبی وانت وأمی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اور اضافہ کر دیجیے، ایک اور دعا دے دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی وَيَسَّرَ لَكَ اللَّهُ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ، کہ جہاں بھی آپ رہے اللہ رب العالمین آپ کے لیے خیر کو آسان کر دے. نبی علیہ السلام نے دعا دی اور وہ وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے.
پوری دعا جو 3 دعائیں دی اگر ان کو اکٹھا کیا جائے، زودک اللہ التقوی وغفر لک ذنبک ویسر لک الخیر حیث ما کنت، کہ اللہ آپ کو تقوی نصیب فرمائے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ جہاں بھی رہیں آپ کے لیے خیر کے کام کو آسان فرما دے۔ نبی علیہ السلام اس طرح سے دعائیں دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو اور دوستو اور محترم حاضرین، بہت ساری دعائیں ہیں جو میں ذکر کروں تو بھی 2-4 خطبے اور بھی جا سکتے ہیں، لیکن میں صرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمان بھائیوں کو آپس میں اتنا محبت کرنے کا اور اس طرح سے دعا دینے کا حکم دیا ہے کہ انسان زندہ رہے تب بھی اس کو دعا دینے کا حکم دیا، انسان چلا جائے تب بھی اس کو دعا دینے کا حکم دیا۔ ہم جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں ہم اپنے بھائی کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا الی آخرہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ۔ ہم اپنے بھائی کے لیے دعا دیتے ہیں، اگر ہمارا بھائی اس دنیا سے چلا گیا یہاں بھی ہم دعا دیتے ہیں، اگر ہمارا بھائی بیمار ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی دعا دینے کو کہا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں اللہ عظیم اور عرش عظیم کے رب سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ یعنی ہر موڑ پر ہر سکھ اور دکھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی کے اظہار کا حکم دیا ہے، اور اس سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور ان سب دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کے لیے جو پیٹھ پیچھے دعا کی جائے وہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابہ، اگر مسلمان بھائی اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یعنی آپ کا بھائی سامنے موجود ہو تو اس کو دعا تو دینی ہی ہے، جیسے میں نے یہ ساری چیزیں بتائی، میں نے یہ سارے مواقع اور احکامات بتائے، لیکن اگر ہمارا بھائی موجود نہ ہو پھر بھی اس کو دعا دینی ہے، مستجاب وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور صرف یہ نہیں کہ اس کے حق میں قبول ہوتی ہے، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس وقت ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ آمین ولک بمثلہ، اللہ رب العالمین تیری دعا کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ تجھے بھی اس جیسا نصیب فرمائے جس جیسا تو اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ ہم اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کریں گے تو ایسا نہیں کہ ہم محروم ہو جائیں گے، اگر اپنے بھائی کے مقام و مرتبے میں اضافے کی دعا کریں گے تو ایسا نہیں کہ اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ آپ مخلص رہیں، آپ اپنے نفس کو پاکیزہ رکھیں، دل کو صاف رکھیں، اللہ رب العالمین دل کی پاکیزگی کی وجہ سے جتنے مقامات بلند کرتا ہے ان ظاہری چیزوں کی وجہ سے اللہ مقامات بلند نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپس کے تعلقات کو مضبوط رکھیں، اور ہم لوگ تو زیادہ غیبتیں کرتے ہیں، زیادہ چغلیاں کرتے ہیں، زیادہ برائیاں کرتے ہیں، سامنے اچھی بات کریں، لیکن اگر ہمارا بھائی ہماری مجلس سے نکل کر کے چلا گیا تو اس کی ہی بارے میں برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ معاملات مسلمانوں کے لیے ہونے چاہیے۔ مسلمان اپنے بھائی کے لیے خیر کا طالب ہوتا ہے، خیر کا حریص اور متمنی ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ اچھائی کے لیے دعا کیا کرتا ہے۔ تو لہذا اپنے بھائی کے سامنے بھی ہم اچھے سے رہیں اور اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے بھی ہم اچھے سے رہیں۔ اس طرح سے ہمارے اور آپ کے تعلقات جتنے مضبوط ہوں گے ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا اور سکون کے ساتھ ہم اس معاشرے میں زندگی گزار سکتے ہیں۔